بیوی کو بیوی کی طرح رکھنا بھی مرد کا کام ہے. بیوی کے جس طرح حقوق ہے، آداب ہے، اس طرح تعلیم و تربیت ہے. حالانکہ قرآن کریم میں ہے یریدا اصلاحا، میاں بیوی ایک دوسرے کی اصلاح کرے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے. بما انفقوا، ایک تو یہ خرچ کریں گے، اور دوسرے کہ اللہ نے ان کو مردانگی کے اوصاف بھی دیے. واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کا تمہیں ڈر ہو کہ وہ کچھ نافرمانی کرتی ہے، فعظوہن، ان کو واعظ نصیحت کرو، اللہ کا کلام سناؤ، احادیث رسول سناؤ، فقہی احکام بیان کرو. پھر بھی سیدھی نہیں ہوئی تو وَاضْرِبُوهُنَّ، تھوڑی بہت پٹائی بھی لگا لو. حدیث میں آیا ہے کہ ہاتھ سے کرو، لکڑی سے نہ کرو. لکڑی سے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے نا، پھر آپ ہی کو اسپتال لے جانا پڑے گا. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور پھر بھی طبیعت نہ مانے تو چند دن کے لیے ادھر علیحدہ سو جاؤ. فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، اگر وہ بات مان گئی، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان کے خلاف کوئی اور راستہ نہ ڈھونڈو. ساتھ ساتھ دیکھو گھر سجانے کے آداب بھی بتا رہا، بات مان گئی، غلطی ہو گئی. اور پھر فرماتے اللہ بہت بزرگ و برتر ہے. کیوں؟ آپ بیوی سے اتنے بڑے نہیں جتنا خدا سب سے بڑا ہے. اگر آپ نے غلط اپنے حقوق استعمال کیے تو اس اللہ سے بھی ڈرو جس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور سب سے زورآور طاقت و توانائی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ میری بڑی خوبصورت و پیاری سی بیٹی ہے، جیسے پھولوں سے بنی ہوئی ہو. ویسے ہی باپ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور میں نے بڑے اعزاز و شرف سے اس کے ساتھ نکاح کیا. کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پگڑی باندھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، پیچھے دیکھ رہا ہے. دے کے سر پہ پگڑی رکھے تو عالم ہو جائے گا کیا؟ فرمایا کہ اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، بات بات میں یہ اس کو تھپڑے مارتا ہے. آپ بہت زیادہ غصے ہو گئے، آپ نے کہا بلاؤ اسے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ ان کے آنے سے پہلے یہ آیات نازل ہوئی، تفسیر کشاف میں ہے. آپ نے اس کو کہا میں تو بہت ناراض تھا، مگر اللہ نے آپ کی رعایت کی اور فرمایا کہ مرد بے شک عورتوں پر حکمران ہے. ایک تو اللہ نے مرد کو جو مردانگی دی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور خرچ یہ کریں گے ان پر. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ، نیک عورتیں عاجز تابعدار، عزت و ناموس کا خیال رکھنے والی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اور جن کے ساتھ ڈر ہے کہ یہ نافرمانی کرے گی ان کو سمجھاؤ. کچھ دنوں تک میل ملاپ میں کمی کر لو. اچھی عورتیں خفا ہو جاتی ہے کہ وہ خاوند باقی ناراض ہے. وَاضْرِبُوهُنَّ، اور پھر معمولی سا اشارہ بھی دے دو تاکہ اس کو پتا ہو کہ یہ مار بھی سکتا ہے. ایک آدمی نے مجھے کہا میں نے تو کبھی نہیں مارا، وہ مار رہی. تو میں نے کہا شکر ہے کہ آپ نے خدا کا حکم نہیں مانا تو آپ کے اوپر نافذ ہو گیا. اللہ اکبر و کبیر. علماء کہتے ہیں پیغمبر اسلام کی نظر عنایت جو تھی وہ اس مظلومہ پر تھی جس کو خاوند نے تھپڑ مارے تھے، اور اس کے والد نے بارگاہ نبوت میں شکایت کی. اور اللہ کی نظر تو الوہیت کی نظر ہے، پورے نظام پر نظر ڈالی اور آداب مرد کے بھی بیان فرمائے.
تو یہ کہنا کہ میاں بیوی عشق کرے یہ تو کسی کالج کے اوباشوں کا خیال ہوگا، یہ کسی عالم دین و وارث الانبیاء کا تلفظ نہیں ہو سکتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ جو عشق سے بہت بڑھ کر ہے۔ عشق تو ٹیمپریری چیز ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی، لیکن میاں بیوی قیامت کے میدان میں بھی جب اٹھیں گے تو میاں بیوی ہوں گے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت معمر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کو بار نبوت اٹھانے میں گرانی ہو؟ بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں قیامت کے دن حضرت کی بیوی اٹھنا چاہتی ہوں، یہ شرف اور اعزاز میرے لیے بہت ہے۔ اور انہوں نے اپنی نوبت ام المومنین عائشہ کے حوالے کر دی۔ اس لیے بہت ساری بیویوں نے اس وجہ سے دوسری شادی نہیں کی کہ خاوند سے محبت بہت زیادہ تھی، اور کہا کہ قیامت کے دن میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی۔ خاوند کو بھی چاہیے کہ وہ حدود میں رہے، آداب میں رہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر عظیم بزرگ برتر ذات ہے، اگر کوئی خلاف ادب کام کرے اور حقوق تلف کر لے تو اللہ سے ڈرے ہو۔ اس لیے نکاح کا خطبہ جب پڑھا جاتا ہے 3 آیتیں اور تینوں میں ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، و اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیونکہ ایک لڑکی ایک لڑکے ایک اجنبی کے حوالے ہو رہی ہے، اور درمیان میں اللہ اور رسول کا واسطہ ہے، تو اگر خوف خدا نہ ہو تو نقصان بڑے سے بڑا ہو سکتا ہے، اور سب دیکھنے میں آپ کے آ رہے ہیں۔ لیکن جہاں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور شریعت کا اتباع موجود ہوتی ہے، وہاں اس قسم کی چیزیں نہیں آتی۔ ایسے لڑکے آ جاتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، وہ بیان کرنے کے لیے ممبر پر ایسا لگتے ہیں جیسے کوئی بالکل نو مسلم نے شادی کی ہے۔ وہ بھی ایسے ہی کمزور نہیں ہوگا، اپنا پردہ نہ کسی اور کا پردہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء دین کو کبھی کبھی ممبر سے بیان کرنا چاہیے، خاندی امور، میاں بیوی کے حقوق، زوجین کا حق، زوجین کا کیا کیا کام ہے۔ پھر دولہے کو اس بات پر سمجھایا جائے کہ آپ کے ماں باپ کی خدمت آپ کی بیوی کے ذمہ نہیں ہے، نکاح آپ کے ساتھ ہوا ہے، سارے خاندان کے ساتھ نہیں ہوا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک شو شاوالی آ گئی ہے، لوگوں کو دکھائیں گے، یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اور پھر بیوی کو علیحدہ سمجھایا جائے کہ یہ میرے ماں باپ میرے قبلہ و کعبہ ہے، میرے خاطر ان کا احترام کرنا چاہیے۔ تو جب ماں باپ کے کان میں یہ ڈالے کہ شرعاً آپ کا کوئی حق اس کے ذمہ نہیں ہے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتی ہے کہ پانی دے دو، یہ گئے میدان۔ تمام فقہاء و محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ بیوی کے ذمہ صرف خاوند کے حقوق ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک نوکرانی آ گئی ہے، ہم نے تھوڑے سے پیسے خرچ کیے اور اس کو لڑکا دیا ہے، اب ہم جیسے چاہیں گے اس کو نچوائیں گے۔ اور یہ خوف نہیں ہوتا کہ آپ کی لڑکیاں بھی کسی کے گھر جائے گی، ان کے ساتھ بھی اسی طرح رنگ ڈھلیاں ہوں گی۔ تو ساس اور سسر کے عذاب سے بھی اپنی بیوی کو بچانا ہے۔ آپ کے ماں باپ ہیں، ان کے کیا لگتے ہیں وہ؟ کہ آپ اپنے ماں باپ کی غلامی کریں اپنی حد تک۔ یہ تلخ سبق ایک جگہ سے ملے گا، پوری دنیا میں کوئی نہیں پڑھائے گا۔ اگر ان ماں باپ کو یہ پتا ہو کہ ناجائز ہے، کبھی بھی نہیں کرے گی۔ اگر اس دولہے کو یہ پتا ہو لڑکے کو میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے اور میرے ماں باپ کے اگر حقوق ہے تو مجھ پر ہے، احسان، برتاؤ، مروت، وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ یہ ان کے ماں باپ کا بہت خیال رکھے اور وہ ان کے ماں باپ کا خیال، اس کو احسان کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی، طلاق واقع ہوئی، وہاں اللہ نے کہا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا مت نظر انداز کرو۔
کبھی تو اچھی زندگی گزری تھی، کبھی تو محبت کے اوسان تھے، آج افتراق ہو گیا ہے تو ایسی دشمنی چل رہی. اللہ اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.